بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم صدی احمد فاروق۔ آج ہم انار کے بارے میں بات کریں گے۔ انار ایک لذیذ اور بیج دار پھل ہے۔ یہ مفرح، مسکن اور ذو ہضم تاثیر رکھتا ہے۔ اس پھل کو نامعلوم زمانوں سے ایک غذا اور دوا کی حیثیت سے بلند مرتبہ حاصل ہے۔ پھل کی جلد ملائم لیکن سخت ہوتی ہے۔ یہ اندر سے متعدد خانوں میں بٹا ہوتا ہے۔ ان خانوں میں شفاف اور خشک واضح دانے ہوتے ہیں۔ دانے سفید یا سرخ رنگ کے خشک ذائقہ گودے پر مشتمل ہوتے ہیں۔ انار کا آبائی وطن ایران اور افغانستان ہے۔ اسے بابل کے معلق باغات میں بھی اگا لیا گیا تھا۔ قدیمی مصری اس کی خوبیوں سے خوب آگاہ ہیں۔ انار ابتدائی دور میں بحر روم، مشرق وسطیٰ میں ہندوستان کی طرف پھیلا گیا اور پھر چین، جاپان تک پہنچ گیا۔ ہندوستان میں یہ پونے، مہاراشٹر، گجرات کے علاوہ اتر پردیش میں بھی کاشت کیا جاتا ہے۔ غذائی صلاحیت: انار کے 100 گرام میں خوردنی حصے میں 78% رطوبت، 1.6% پروٹین، 0% چکنائی، 0.7% معدنی اجزاء، 5.1% ریشے، 14.5% کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ اس کے معدنی اور حیاتیاتی اجزاء میں کیلشیم 10 ملی گرام، فاسفورس 70 ملی گرام، آئرن 0.3 ملی گرام، وٹامن سی 16 ملی گرام اور کچھ مقدار میں وٹامن بی کمپلیکس شامل ہے۔ 100 گرام انار کی غذائی صلاحیت 65 کیلوریز ہوتی ہے۔ شفا بخش قوت اور طبی اجزاء: انار کی طبی تاثیر کو انتہائی اعلیٰ حیثیت اور اہمیت حاصل ہے۔ انار کے پیڑ کے تمام حصے بشمول جڑیں، سرخی میل، بھورے چھال، پتے، پھول، چھلکا اور بیج ہزاروں برس سے دوا کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ قدیم ہندوستان کے طبیب اسے ہلکی غذا اور دل کے لیے بہترین ٹونک قرار دیتے ہیں۔ قدیم عرب حکماء اپنی تحریروں میں انار کو معدے کی سوزش اور دل کے دردوں میں اکثر لکھا ہے۔ انار کی شیریں اقسام عمدہ مسل، نیم ترش اور نیم شیریں اقسام معدے کی سوجن اور دل کے درد کے لیے مفید ہوتی ہیں۔ تازہ انار کا جوس مفرح، مسکن مشروب۔ یہ مختلف بخاروں، بیماریوں کے دوران پیاس کی شدت مٹاتا ہے۔ یہ جگر، دل، گردے اور معدے پر خوشگوار اثر ڈال کر انہیں نئی قوت دیتا ہے۔ یہ بدن کو مطلوب معدنی اجزاء مہیا کرتا ہے۔ نظام ہضم کی بے قاعدگیوں کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ بھوک بڑھاتا ہے یعنی اشتہا انگیز ہے۔ غذاؤں کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ بڑی آنت کی سوزش، بلغم کے تدارک میں مفید ہوتا ہے۔ فضلے کو گاڑھا کرتا ہے۔ آنتڑیوں کو تقویت دیتا ہے۔ انار کے جوس کا ایک کھانے کا چمچ اتنی مقدار میں شہد ملا کر دینے سے صفراوی قے، متلی صفرا کی کثرت سے سینے کی جلن کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رہائی قولانج اور صبح کے وقت اضمحلال سے نجات کے لیے بھی مفید مانا گیا ہے۔ اسہال اور پیچس: انار کی طبی اہمیت کا بڑا سبب اس کی قابل تاثیر ہے جو خلیوں میں سکیڑتی ہے۔ اسہال اور پیچس میں اعلیٰ علاج بالغذا ہے۔ مریض کو مسلسل پتلے دست آنے سے کمزوری واقع ہو تو اسے بار بار 50 ملی لیٹر کے قریب انار کا جوس پینے کے لیے دینا چاہیے۔ اس سے اس کے آثار رک جائیں گے۔ آنتوں کے کیڑے: انار کے پیڑوں کے تنے یا جڑوں کی چھال دونوں ہی پیٹ اور آنتوں کے کیڑے مارنے کے لیے معاون ہوتی ہے۔ یہ الکلائڈ آنتوں کے کیڑوں کے لیے بہت مؤثر ہوتا ہے۔ انار کی جڑوں کا ٹھنڈا یا جوشاندہ 90 سے 160 ملی گرام لیٹر تک مریض کو دن میں 3 بار پلانا چاہیے۔ بخار میں بھی اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ مختلف بخاروں میں انار کے تازہ جوس میں تھوڑا سا زعفران ملا کر دینا بخار کی حدت اور پیاس کی شدت دور کرتا ہے۔ پکے ہوئے انار کا شربت تپدق، معدے کی خرابی، دمہ سے ہونے والے بخار کا شافی علاج ہے۔ انار کے پیڑوں کی چھال، جڑوں کی چھال بھی بخار روکنے کے لیے دی جاتی ہے۔ مقعد کی کھجلی: انار کے پھل کا چھلکا مقعد کی کھجلی کے علاج کے لیے انتہائی مؤثر قرار دیا جاتا ہے۔ یہ شکایت غیر صحت مند عادتوں یعنی صفائی کا خیال نہ رکھنے اور آنتوں کے کیڑوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ انار کے چھلکے کو اس طرح بھونا جائے وہ سخت اور سیاہ ہو جائے، پھر اس کا سفوف بنا لیا جائے۔ اس کے سفوف کو تھوڑے سے یا کسی ناپدانی گردے میں پھنسانے کی پتھریاں میٹھے یا کھٹے دونوں قسم کے انار پتھریوں کے علاج کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی تکالیف: خشک چھلکے کا سفوف کالی مرچ، خوردنی نمک کے ساتھ
منجن کے طور پر استعمال کرنا دانتوں اور مسوڑوں کو متعدد تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، خون رسنا بند کرتا ہے، پوریا سے محفوظ رکھتا ہے، دانتوں کو چمکدار بناتا ہے۔ اس میں احتیاطیں یہ کرنی چاہیے کہ انار کا پھل کاٹنے کے فوراً بعد استعمال کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بیج بہت جلد اپنی رنگت کھونے لگتے ہیں۔ انار کے کھاتے ہوئے تمباکو نوشی نہیں کرنی چاہیے، اس سے اندریوں پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اپینڈکس کا خطرہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، کومنٹ کریں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں۔ پھلوں کے حوالے سے جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو جلد بر وقت ملتی رہے، تو آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔